السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خضر یافعی اور آپ دیکھ رہے ہیں اما نیوز اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ سمندری طوفان مائیچانگ کے اثر سے عادل آباد میں موسم سرد۔ حج 2024 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز۔ خواہش مند عازمین حج مفت میں درخواست فارم داخل کرنے کے لیے دفتر ضلع حج سوسائٹی عادل آباد سے رابطہ کریں، شاہد احمد توکل کا بیان۔ سی پی آئی قائدین نے کتا گوڑم میں پارٹی کا رکن اسمبلی منتخب ہونے پر عادل آباد میں آتش بازی کرتے ہوئے کیا خوشی کا اظہار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع عادل آباد قہر کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ واقعی کشمیر کی یاد تازہ کر دی ہے۔ سمندری طوفان مائیچانگ کے اثر سے ضلع عادل آباد میں موسم مکمل طور پر ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ دھند کے باعث قومی شاہراہ اور دیگر سڑکوں پر گاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگرچہ پیر کو تھوڑا سا ابر آلود تھا، لیکن منگل کو مزید دھند کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ دوپہر کے بعد بھی سورج نظر نہیں آیا۔ سورج کے بادلوں کی لپیٹ میں آتے ہی ماحول ٹھنڈا ہو گیا اور سردی نے اپنا جلوہ دکھایا۔ شدید دھند کے باعث لوگوں کو روزمرہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طوفان مائیچانگ کے اثر سے پورے ضلع عادل آباد میں موسم میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈی ہواؤں سے لوگوں کا دم گھٹنے لگ رہا ہے۔ آرام کے لیے گرم چیزیں خریدنے پر عوام مجبور ہیں۔ صدر ضلع حج سوسائٹی عادل آباد محمد شاہد احمد توکل نے اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ عازمین حج 2024 کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے 4 دسمبر سے حج 2024 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کی آخری تاریخ 20 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔ ضلع حج سوسائٹی عادل آباد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی عازمین حج 2024 کی سہولت کی خاطر دفتر حج سوسائٹی بھکتاپور مستقر عادل آباد میں مفت درخواست فارم داخل کرنے سے متعلق رہبری و رہنمائی کی جائے گی۔ دفتری اوقات صبح 10 بجے تا شام 5 بجے تک رہیں گے۔ ضلع صدر شاہد احمد توکل نے خواہش مند عازمین حج سے استفادہ حاصل کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس کانفرنس میں سیکریٹری حج سوسائٹی محمد عبدالحسیب، جوائنٹ سیکریٹری محمد عبدالشاہد، ظفیر اللہ خان، نور خان پٹھان و دیگر موجود تھے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے عازمین حج 2024 کے لیے آن لائن درخواست فارم داخل کرنے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی آخری تاریخ اسی ماہ کی 20 دسمبر ہے۔ لہذا ایسے عازمین حج جنہوں نے 2024 کا حج کرنے کا ارادہ کیا ہے اور عزم کیا ہے، مرد و خواتین خواہش مند رکھنے والے، وہ ضلع حج سوسائٹی عادل آباد کی جانب سے تمام تر ان کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی حج کمیٹی کی جانب سے جو ہدایتیں ہوئی ہے، جس میں کمیٹی آف انڈیا نے پاسپورٹ کی میعاد 31 جنوری 2025 تک رکھی ہے۔ جس کسی کے پاس بھی پاسپورٹ کی میعاد 2025 جنوری تک ہے، ایسے عازمین حج درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں۔ لہذا خواہش مند حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ضلع حج سوسائٹی عادل آباد کے دفتر حج سوسائٹی بھکتاپور پر ربط قائم کرتے ہوئے آن لائن درخواست فارم، جس کی رہبری پوری طریقے سے رہنمائی کی جائے گی، وہ مفت میں داخل کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے کوئی فارم داخل کرنے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں رکھا گیا ہے۔ لہذا ایسے عازمین حج جو عزم کرے ہیں، وہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک حج کمیٹی کے دفتر سے ربط پیدا کرتے ہوئے اپنا درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں۔ اور جو درخواست فارم داخل کرنے آنے والے ہیں، ان کے لیے ضروری جو دستاویزات ہیں، پاسپورٹ کاپی سیلف اٹیسٹیشن کے ساتھ چاہیے، اور آدھار کارڈ کی کاپی چاہیے، بینک پاس بک اور کینسل چیک۔
या अगर बैंक पासबुक नहीं है तो कैंसिल चेक चाहिए। कलर फोटो बैकग्राउंड वाइट 3.5 साइज की चाहिए और ब्लड ग्रुप कॉपी चाहिए और पैन कार्ड की कॉपी चाहिए। और 70 साल से ज़्यादा उम्र रखने वाले आदमी ने हज के लिए खुशखबरी ये है कि उन्हें रिजर्व में रखा जाएगा। वो जो भी उनके साथ कैंपेन रहेगा जाने वाला वो उनके साथ डायरेक्ट जा सकते, जिसके लिए खुरा वगैरह नहीं होगा, रिजर्व कैटेगरी में उनका ऐसे शुमार किया जाएगा। सीपीआई पार्टी के आदिलाबाद जिला सदर प्रभाकर रेड्डी ने कोत्तागुड़म में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के तौर पर बतौर एमएलए जीत का जश्न मनाया। इन्होंने पार्टी दफ्तर पर आतिशबाजी की और सीपीआई के हक में नारे लगाए। प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत सीपीआई के साथ हलीफ होने वाली है। इन्होंने कहा कि हम मजदूरों और किसानों के खिलाफ बीआरएस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई है और हम उसमें कामयाब हुए हैं। సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు పూరం నేను సాంబశివరావు మన కొత్తగూడెం శాసనసభ్యులు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు గారు భారీ మెజార్టీతోటి గెలిచినందుకు వారికి శుభాకాంక్షలు చేస్తూ కొత్తగూడెం ప్రజలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా మేము శుభాకాంక్షలు చేస్తున్నాం। ఏదైతే సిపిఐ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రపక్షంతో తెలంగాణలో మరి ఎన్నికల్లో దిగినామో ఆ ఏదైతే అనుకున్నామో కేసీఆర్ నియంత్రిత ప్రభుత్వాన్ని పాల్గొవాలి, అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని పాల్గొవాలి, కార్మిక కర్షక యువజన అన్ని వర్గాల మహిళా వ్యతిరేక ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని మరి కులదోయాలనుకున్నాం, అది కులదోషణం। ఇవాళ రేపు ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారంటీలతో మేము కూడా సిపిఐ పార్టీ కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళినాం। మరి ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఇవాళ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ సిపిఐ మరి ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నది। దానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మొదలుగా ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ సిపిఐ స్థానిక సంస్థలు కూడా ఎన్నికల్లో మున్సిపల్ కానీ గ్రామ పంచాయతీలో కానీ మండల పరిషత్లో కానీ జిల్లా పరిషత్లో కానీ ప్రతి దాంట్లో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ సంబంధించింది కానీ అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో సిపిఐ మరి ఇతర కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు కలిసి వచ్చే పార్టీలతో కలిసి పనిచేసి ఇవాళ తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల్లో టీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీని కానీ అడ్రస్ లేకుండా చేయడానికి మరి సిపిఐ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలయికతో ముందుకు పోతామని తెలియజేస్తున్నాం। ఇలా సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యంలో మరి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి కూనంనేని సాంబశివరావు గారు గెలవడం మాకు చాలా సంతోషకరం। మరి అసెంబ్లీలో కూడా ఒక ఎర్ర చొక్కాని పంపుతున్నాం, ఇంకా ఎమ్మెల్సీలు కూడా అయిన తర్వాత ఇంకా ఎర్ర చొక్కాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి। కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఏర్పాటు చేయబోతుందో వారికి కూడా మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రేపు సిపిఐ పార్టీతో కలిసి ఇంకా ముందుకు పోవాలని చెప్పేసి మేము सीपीआई आदिलाबाद जिला समिति कोरकुंटा। भारतीय बुद्ध सभा के शुमाली तेलंगाना रियासत के जनरल सेक्रेटरी रत्ना कुमार ने कहा कि आइन हिंद के बानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 67वीं बरसी शानदार तरीके से मनाई जा रही है। इस हवाले से तफसीलात का इंकशाफ इन्होंने प्रेस क्लब में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इन्होंने बताया कि मकामी एससी कॉरपोरेशन के अहाते में मुनक़्क़िद किए जाने वाले इस प्रोग्राम के लिए एमएलए पायल शंकर, ज़िला कलेक्टर राहुल राज, अवामी नुमाइंदे और अहदेदार शिरकत करेंगे। मकामी अम्बेडकर चौक में सुबह 10 बजे अम्बेडकर के मुजस्समे को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद बुद्ध वंदना का प्रोग्राम होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि कैलाश नगर अशोक बुद्ध विहार में बस स्टैंड अम्बेडकर मुजस्समे के साथ यादगारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। बुद्ध मत के पुरस्कारों अम्बेडकर के हामियों से कहा कि वो आएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। संघाचा विजयासो विजयासो पंचशील ध्वजाचा विजयासो विजयासो డిసెంబర్ 6వ తేదీ నాడు మరి 9 గంటలకు 67వ భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క మహాపరినిర్వాణ దినాన్ని ఘనంగా నిర్వహించుటకు మరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బౌద్ధ ఉపాసకులకు ఒకటే విన్నవించుకుంటున్నాం। ఏదైతే ప్రతి బుద్ధ విహార్ కానివ్వండి అంబేద్కర్ భవనాల్లో మరి ఈ యొక్క వర్ధంతిని ఘనంగా నిర్వహించుకోవాలని భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ జిల్లా అలాగే రాష్ట్ర శాఖ తరఫు నుంచి పిలుపు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క రేపు జరగబోయే మరి మహాపరినిర్వాణ దినాన్ని మన గౌరవనీయులైనటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కూడా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం। ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో 9 గంటలకు మరి ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల శ్రద్ధాంజలి घटिंचाली। आदिलाबाद ज़िला तूफ़ान के असर से सर्द हो चुका है। सुबह व शाम
درجہ حرارت کم ہونے سے سڑکیں سنسان دکھائی دے رہی ہیں اور لوگ سڑکوں پر نہ کے برابر دکھائی دے رہے ہیں۔ خاص طور پر درجہ حرارت ریکارڈ نچلی سطح پر گر رہی ہے۔ گہرے دھند کے باعث ایجنسی کے علاقوں کے قبائلیوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں کے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ صبح کے وقت تاجر پریشانی میں مبتلا ہیں۔ دوسری جانب سردی بڑھنے سے سویٹرز کی مارکیٹ اس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ضلع کے مکین سردی سے بچاؤ کے لیے سویٹرز خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ چھوٹے بچوں اور بوڑھوں کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ وہ بیمار نہ ہوں۔ اسمبلی انتخابات کے انعقاد کے تناظر میں مرکزی الیکشن کمیشن کی طرف سے نافذ کردہ ماڈل ضابط اخلاق منگل کو ختم ہو گیا۔ سی ای سی نے 9 اکتوبر کو اسمبلی انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ اس دن سے ہی انتخابی ضابط اخلاق نافذ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت کی فلاحی اور ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد رک گیا تھا اور معاملات حکمرانی برائے نام رہ گئی تھی۔ متعلقہ محکموں کی تمام مشنری انتخابات کے انعقاد میں مصروف تھی۔ چونکہ انتخابی عمل حال ہی میں ختم ہوا ہے، متعلقہ ضابطے کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں حکومتی امور معمول کے مطابق چلیں گے۔ دوسری جانب عام لوگ مشکلات کا شکار تھے۔ ضابط اخلاق کے تناظر میں ایسے بہت سے معاملات تھے جس میں مناسب ثبوت پیش نہ کرنے پر 50,000 سے زائد نقدی رقم ضبط کی جا سکتی تھی۔ اب سے وہ پابندی نہیں رہے گی۔ امبیڈکر میموریل ایسوسی ایشن کے اراکین نے اس ماہ کی 6 تاریخ کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی برسی کے پروگرام کو کامیاب بنانے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی درخواست کی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کلب میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنچ شیلا پرچم کی نقاب کشائی کی جائے گی اور مقامی امبیڈکر چوک پر مجسمے پر پھول چڑھانے کے بعد بدھ وندنا پروگرام کا آغاز ہوگا۔ بدھ راہبوں نے بڑی تعداد میں آ کر اس پروگرام میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔ समस्त बौद्ध उपासक और उपासिका को मेरी तरफ से सप्रेम जय भीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन के तरफ से सूचित करता हूं कि दिसंबर 6 तारीख 2023 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में स्थानिक अम्बेडकर चौक आदिलाबाद में अम्बेडकर स्टैचू को दीप और धूप प्रज्वलित करके त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके मान वंदना दी जाएंगी। उसी के बाद आरटीसी बस स्टैंड के स्टैचू को श्रद्धांजलि अर्पित करके वहां से फिर कैलाश नगर बुद्ध विहार अशोका बुद्ध विहार पे वंदना का कार्यक्रम होगा। इसलिए मैं आदिलाबाद के सभी बौद्ध उपासक और उपासिकाओं को गुजारिश करता हूं कि बड़ी संख्या में आके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। मार्केट कमेटी के सीनियर सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा कि मौसम की
تبدیلی کے باعث عادل آباد ایگریکلچر مارکیٹ یارڈ میں بدھ 6 تاریخ کو تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب طوفان مائچونگ کی وجہ سے بارش کا امکان ہے۔ کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں۔ واضح کیا کہ کوئی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ اعلان کیا کہ سازگار موسمی حالات قائم ہوتے ہی ہم دوبارہ خریداری شروع کریں گے۔ علماء کرام کی شان میں گستاخی کرنے اور نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر بھینسہ میونسپل وائس چیئرمین کے خلاف عادل آباد میں کانگریس پارٹی سے وابستہ کارکنان نے پولیس میں شکایت درج کی۔ بعد ازاں میڈیا کو دیے گئے ایک بیان میں بھینسہ میونسپل وائس چیئرمین کو علماء کرام سے معافی مانگنے اور آئندہ اس طرح کی حرکت سے باز رہنے کا انتباہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ علماء کرام کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے اس معاملے میں سخت نوٹ لینے کی اپیل کی۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی بنگاری گوڑا کارکن افروز خان اور دیگر موجود تھے۔ آج ہم عادل آباد سے پورے لوگ جمع ہوئے عادل آباد کے 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلنگانہ میں جو ایک لیڈر ہے، چیئرمین ہے بھینسے میں، محمد جابر احمد، انہوں فون کر کے علماء کو ایسی بولے ایسی گالی دے رہے، جیسا کہ ان کو تمیز نہیں ہے، ایسی گالی دیے۔ تو اس کے اوپر ہم ایکشن لینے کو آج سی آئی صاحب سے ملنے 1 ٹاؤن آئے۔ علماء کو گالی دے رہے، آپ اس قدر گالی دے رہے، آپ کو کوئی بولنے والے نہیں ہے کیا صاحب؟ آپ کو چیئرمین کیسا بنائے بھینسے کے لوگ؟ مجھے شرم آ رہی ہے بات پہ۔ اور آپ اماں بہن گالی دے رہے، آپ کے گھر میں اماں بہن نہیں ہے چیئرمین صاحب؟ آپ کو اس طرح سے بات کرے بعد بھی آپ کو چیئرمین کیسا چنے لوگ، محلے کے لوگ آپ کو گاؤں میں کیسا رکھ رہے، مجھے ڈاؤٹ ہے۔ اور آپ علماء کو بول رہے بولے تو آپ کے ڈی این اے میں فالٹ ہے، تو ہی آپ ایسے بات کرے ہوں گے۔ اور ہم لوگ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہر ٹاؤن میں جا کے آپ کے اوپر کمپلینٹ دیں گے، آپ کے اوپر پورا ایکشن لیں گے۔ یہ آپ کو کون بولے علماء کو پولیٹیکل میں لاؤ بول کے؟ علماء کو فون کر کے آپ کون ہوتے، آپ کون ہوتے بولے تو ارے علماء ہے وہ، آپ ان کی عزت کرو۔ آپ وہی موقع پہ علماء کی صورت دیکھ کے آپ کو ووٹ ڈال کے جتائے، آپ کو چیئرمین بھی علماء ہی بنائے، یہ بھول گئے آپ پیدا ہوئے تو بھی علماء ہی آزاد دیے تھے، آپ مرے تو بھی علماء ہی نماز پڑھاتے آپ کی جنازے کی، آپ غسل بھی آپ کو علماء ہی کراتے۔ آپ علماء کو اس قدر بول دیے کہ آپ کے گھر کے سامنے علماء آنا جانا بند ہو جائیں گا تو دلندری لگ جائیں گی۔ جابر صاحب آپ ہوشیار رہیے، آئندہ بار ایسی غلطی کرے نا بہت برا انجام دیں گے۔ اور آپ کے اوپر ہر ٹاؤن میں، ابھی تو عادل آباد کے 1 ٹاؤن میں آپ کے اوپر ایک پٹیشن دے دیے ہم سی آئی صاحب سے مل کے، آپ رولر میں ہر جگہ، اور آپ کے اوپر بہت جلدی ایکشن ہوگا۔ ہم عادل آباد سے ہے، ہمارا آڈیو آیا نا، اپنے کیا نام ان کا، جابر صاحب چیئرمین ہے شاید، انہوں بھینسے کے ایم آئی ایم سے، انہوں کیا ہے علماء کے لیے غلط زبان استعمال کرے۔ بہت تکلیف ہوئی ہمیں کہ ایک مسلمان کا رہنما ہو کے مسلمانوں کے علماء کو، مسلمانوں کے جو رہبر ہے ان کے لیے اس طریقے سے زبان درازی کرے انہوں، تو لہٰذا ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں ان کو اریسٹ کرنا، اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو سسپینڈ کرے۔ اسد صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان کو سسپینڈ کرے اور وہ پورے مسلمان علماؤں سے اور مسلمانوں سے معافی مانگے۔ خبر نامے کے اختتام سے قبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔
سمندری طوفان مائیچانگ کے اثر سے عادل آباد میں موسم سرد۔ حج 2024 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز۔ خواہش مند عازمین حج مفت میں درخواست فارم داخل کرنے کے لیے دفتر ضلع حج سوسائٹی عادل آباد سے رابطہ کریں، شاہد احمد توکل کا بیان۔ سی پی آئی قائدین نے کوتہ گوڑم میں پارٹی کا رکن اسمبلی منتخب ہونے پر عادل آباد میں آتش بازی کرتے ہوئے کیا خوشی کا اظہار۔ خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اما نیوز اردو خبرنامہ۔